میرے بعد پڑھے گئے ان سب کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور میکیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد، اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہ وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته وسلم لنا أهل البيت صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ آج ایک ریکویسٹ ہے میری بھائی، ایک تو تھوڑی سستی کی ہو رہی ہے، سارے اپنے آپ کر کے سارے بندے اپنے وقت دے ماں باپ سے کھڑے ہو جائیں، سارے سجدے کھبے والے سارے کھڑے ہو گئے، اج بھی بیٹھے نے، کھڑے ہو جاؤ، تسی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، وقت دے ماں باپ سے کھڑے ہونا دے، پانچ قدم وقت دے ماں باپ سے آگے آ جاؤ، بسم اللہ، بابا دے بلند صلوات۔ آج سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے، اور ظاہر یہ شعبان سارا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور یہ جشن بھی جشن وارثان ولایت ہے۔ ان تمام ذوات مقدسہ کی ولادت با سعادت کے پرمسرت موقع پر اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمان ارواحنا فدا اور تمام محبان محمد و آل محمد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر دعا کہ ہم خالق کائنات ہم سب کو امام زمان کی سپاہ میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔
میرے ایک طریقہ کار ہے مجلس پڑھنے کا، جلا میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میں جس ہستی کا بھی دن رونا تھوڑا سا اس ہستی کے بارے میں پڑھ کر بالآخر گھما پھرا کر بات امام زمان پہ لے آتا ہوں، چونکہ امام زمان کا زیادہ تذکرہ وقت کی ضرورت ہے. میں دل کی گہرائی سے پڑھوں گا، آپ نے بھی دل کی گہرائی سے سننا ہے. یقین جانی میں تو ظاہر ہے یہ تو سارا علماء کا مجمع، میں ذاکرین کے مجمع میں پڑھتا ہوں، میں بالکل ہر بات گھما پھرا کر امام زمان پہ لاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کرونے وبا کے دوران ہم نے جب کچھ مطالعہ کرنے کا وقت ملا، میں نے 3-4 روایتیں پڑھی کہ امام زمان کا اپنا خط ہے اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان، ایک اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم، ایک جو ہے وہ 8ویں حجت خدا سے سوال ہوا، متی یظہر منکم القائم، آپ کا 12واں کب آئے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ سوال میرے نانا سے ہوا. میرے نانا نے فرمایا مثلو کا مثل الساعہ، جس طرح قیامت اچانک آنی ہے ہمارا 12واں بھی ایک دم آ جائے گا. اور آپ کی بات جانتے ہیں، فرض کرو میرا آپ کو پتا تھا میں مدرسے کی کلاسیں پڑھا کر میں نے بعد ظہر آنا ہے، آپ نے بعد ظہر کے حساب سے میرا انتظار کی اور تیاری کی میرے آنے کی. لیکن اگر آپ کو پتا ہوتا بھائی وہ صبح 9 سے لے کر شام 6 بجے تک کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، آپ نے سارا دن میری تیاری کر کے رکھنی تھی. جس نے اچانک آنا اس کی تیاری ہر وقت کر کے رکھنا پڑتی ہے. میں نے روایت میں پڑھا معصوم فرماتے کن علی خیولہم العقبان، فرمایا جب صبح اٹھ کر اپنی گاڑی کا تیل پانی چیک کیا کرو، اس میں بھی یہ نیت کیا کرو کہ اگر آج یوسف زارا آ گیا تو مجھے آقا کی خدمت میں پہنچنے میں دیر نہ ہو. یا علی السلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی السلام، چل فرد آل محمد. امام زمان کے ظہور کی ہر وقت تیاری کے لیے ہمارے پاس ان کا زیادہ ذکر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. معرفت اس سے آئے گی، تیاری ہوگی جب امام کا کثرت سے ذکر ہوگا. ایرانی قوم کامیاب ہے، کافی زیادہ امام زمان کے ظہور کی تیاری کر چکی ہے، چونکہ ان کی کوئی مجلس ذکر امام زمان سے خالی نہیں ہوتی. تمہید کا وقت نہیں، ٹائم ہی پون گھنٹہ ہے. میں نے معرفت امام فضائل امام زمان آپ کے سامنے پڑھنے ہیں. اس سے پہلے ظاہر آج سید الصادقین کا دن ہے، ذاکر آپ نے بلائی کو نہیں تو پھر ذاکر میں بن کر ایک قصیدہ پڑھوں اور ایسا لاجواب قصیدہ میں سید سجاد کا پڑھوں گا، یقین جانو یعنی آپ کا دل ضرور کرے گا کہ میں بولتا. ٹھیک ہے، وہ قصیدہ یہ ہے، مشہور واقعہ آپ کے بچے کو آتا ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک درخواست کرتا ہوں، جتنے بانیان ہو آپ جب کسی موقع پر 25 محرم کو عالم بلاؤ، ان کو قبلہ 25 محرم آپ نے مولا سجاد پڑھنا ہے، لیکن ان کے فضائل بالکل پڑھیے گا، لیکن ان کی زبان سے امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے. پہلے بتا دیں 25 رجب ہے، قبلہ آپ نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے، فضائل پڑھنے ہیں، لیکن ان کی پاک زبان سے زمانے کے امام کا ذکر کرنا ہے. 13 رجب جس عالم کو بولیں، 21 رمضان بولیں، ان کو پہلے فرمائش کریں. جب دعوت دیتے ہیں قبلہ آپ نے مولا کائنات کی شہادت پڑھنی ہے 21 رمضان، لیکن ہماری درخواست ہے کہ اس شہادت میں جہاں مولا کے فضائل پڑھیں گے مولا کائنات کی پاک زبان سے امام زمان کا ذکر. ٹھیک ہے، چونکہ آج دن مولا سید الصادقین کا ہے، میں ایک قصیدہ پڑھ کر سید الصادقین کا ایک مصرع اس کا پڑھ کے انہی کا ایک فرمان پڑھ کے آپ کو چھٹی دے دوں گا. اور فرمان بڑا لاجواب ہے. میں نے اتنی دیر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر انتخاب کیا ہے کہ میں امام زمان کے بارے میں سید الصادقین کا کون سا فرمان آپ کے سامنے پڑھوں. بہرحال تمہید کا وقت نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے روایتی مجلس نہیں سننی، ادھر سے سنا اور ادھر سے مہربانی کر کے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے ایسی محفلیں روز روز نہیں سجتی. میں خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا موقع، ہشام بن عبد الملک مروان حج پہ آیا، بہت زیادہ اس کی ایجنسیاں ادارے سب اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کو کسی نے نہیں پہنچنے دیا حجر اسود تک. سائٹ پہ بیٹھ گیا، سید الصادقین آئے، نہ فوج ہے نہ کوئی اور ساتھ پروٹوکول ہے، ایک غلام ہے اور ایک وہ ہے جو دل کا حکمران ہے.
جو جسموں کا حکمران تھا اس کو لوگوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، جو دلوں کا حکمران تھا لوگوں نے رستہ بنا دیا، اور خالی رستہ نہیں بنا، مجمع سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ کسی شامی نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس دور کا طارق جمیل فرزدق، اس کے اندر اللہ نے یہ آواز پیدا کی۔ ظاہر ہے وہ خود نہیں بولا، اللہ نے بلوایا۔ طارق جمیل خود نہیں بولتا، اللہ بلواتا ہے۔ جناب اس نے کہا کہ اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے۔ حالانکہ فرزدق درباری شاعر تھا، سرکاری شاعر تھا، یہ کوئی امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا اجازت ہے میں۔ اور پھر ایک اور نکتہ ہے یہاں پر، وہ اجازت دی ہشام نے، پتہ ہے کیوں دی؟ چونکہ جس طرح آج لوگ میڈیا سے ڈرتے ہیں نا، ہمارے سیاستدان اور اب جرنیل بھی ماشاءاللہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، اس طریقے سے اس دور میں لوگ جو ہے وہ شاعروں سے ڈرتے تھے۔ بادشاہ شاعر قصیدے میں رگڑا نکال دیتے تھے بادشاہ کا، وہ جب اس پہ وہ طنز کے نشتر برسانا شروع کرتے تھے۔ اس نے بادل نخواستہ کا بتا دے یہ کون ہے۔ 38 مصروں کا قصیدہ پڑھا، میں وہ نہیں پڑھوں گا وگرنہ بہت بات دور نکل جائے گی، ایک اشارہ خالی کرتا ہوں۔ اس نے کہا تم اس بات پہ حیران ہو، اور یہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں امام زمان کے ظہور کی تیاری بھی شامل ہے۔ یعنی یہ قصیدہ امام سجاد کے، لیکن اس کے اندر امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے۔ لیکن میری پھر درخواست ہے رسمی طور پر سن کر چلا نہیں جانا، سنیے کہ وہ ہے کیا۔ اس نے کہا تم حیران ہو، ایک خالی ہاتھ بندہ آیا، طواف روک کے اور مجمع کا سر جھک گیا۔ اس نے کہا آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ کہا یغزی حیان و یغزا من مہابتے، یہ جب بھی کسی گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ سر جھکا لیتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ جب ان کا سر جھکتا ہے تو پھر لوگوں کا سر جھکتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ یا علی یا علی آپ کے لیے اللہ ظہور خان صاحب کو صحت دے، میرے مرشد ہیں اور لاجواب انسان ہیں۔ وہ قبلہ حج پہ انہوں نے بڑا جملہ فرمایا تھا، حاجی صاحب آپ معصوم نہیں بن سکتے، لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں حج قبول کروانے کے لیے کوئی ایک گناہ چھوڑ دو۔ اور ان کا جملہ آج میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایک گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جناب آپ سارے چاہتے ہیں امام زمان ہے، سارے چاہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کام کرو، جب گھر سے نکلو تو ایسے چلا کرو جیسے سید سجاد چلتے تھے۔ پتن میں کو بات سمجھا سکا ہی نہیں سمجھا۔ کہ یغزی حیاءن، امام جب گھر سے نکلتے تھے سر جھکا کے نکلتے تھے۔ اور دیکھو نہیں پردہ کرواتے ہیں بہت زیادہ، کیوں لوگ پردے پہ پڑھنے جی؟ آپ عورتوں کا رگڑا نکلواتے ہیں پردے پر، سر پہ تو پٹا نہیں کرتی، لیکن قرآن نے کہا پردے دو ہیں، عورت کے پورے جسم کا پردہ، مرد کی آنکھ کا پردہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حبیب مومنوں سے کہہ دو عورت جسم کا پردہ کرتی ہے تم اپنی آنکھوں کا پردہ کرو۔ امام سجاد سر جھکا کے چلتے تھے، سر جھکا کے چلتے تھے۔ جب آقا کا سر جھکتا تھا پھر مجمع کا سر جھک جاتا تھا ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اور ایک مولک امام زمان پر معصوم نے جوڑ نکال کر سمجھایا ہے۔ مولک نات کا ایک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا میرا 12واں اعلان کر کے کچھ لوگوں کو منع کرے گا یہ میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ جیسے فوج کی بھرتی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں نا وہاں پر، تو آگے وہاں پر مطلب لائن لگی ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹس چیک، ہاں بھی تیری میٹرک کی سند نہیں ہے بھائی تو چلا جا۔ اعلان ہوتا ہے بھائی جس کی میٹرک کی سند نہیں ہے وہ چلا جائے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے چلا جائے، اعلان ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا 12واں اپنا تعارف کروائے گا پھر اعلان کرے گا، وہ اعلان کرے گا اللہ یسرقو، فرمائے کوئی چور چکا میری فوج میں شامل نہ ہو۔ مولا کائنات پریشان تھے، اسبغ بن نباتہ آئے، اس نے کہا یا علی میں انبیاء کے مشکل کشا کو پریشان دیکھ رہا ہوں، الرغبت فیہ، آپ کو کرسی یاد آ گئی ہے، یہ اقتدار نہیں ملا۔ سرکار نے فرمایا ما رغبت فیہ ولا فی الدنیا، علی کو نہ کرسی کا شوق نہ دنیا کا شوق، مولا نے کرسی کا شوق ہے نہ دنیا کا شوق، یہ پریشانی چہرے پر کیا ہے؟
فرمائے افکرو فی الحاد الاشر من ولدی هو المہدی یمل الارض قسطا وعدلا، فرمائے میں اس بات پہ پریشان ہوں میرا 12واں آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا کیسے؟ کہا مولا کہ آپ کو اپنے بیٹے پر شک ہے؟ فرمائے نہیں، لدہ اب موارث الانبیاء، وہ تو تمام انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ مولا جب اپنے بیٹے پہ شک نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا اسے ساتھی کیسے ملیں گے؟ وہ اعلان کرے گا چور بندہ میری فوج میں نہ آئے۔ اور ان مجلسوں کا مقصد ہے، یہ مجلسیں خالی چاول کھانے کے لیے نہیں ہے، میرا اپنا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، میں آپ کو کوئی سخت لفظ نہیں کہوں گا، یہ دیگے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے والوں کی جیبیں بھرنے کے لیے، واللہ نہیں ہے جیبیں بھرنے کے لیے، یہ مجلسیں سواد لینے کے لیے نہیں ہے۔ شیراز صاحب کہہ رہے تھے نا سواد ساری قوم لیتی ہے، ناراض نہیں ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، جو ذاکر گار لوگ ہیں وہ سروں سے سواد لیتے ہیں اور آپ تبلیغ سے سواد لیتے ہیں۔ قبلہ بڑی سونی تقریر، بڑی سونی تبلیغ کی تھی، بھئی اگر آپ نے تبلیغ کا اثر کیا لیا یہ تو سوچ کے آپ نے عمل کتنا کی ہے اس پر۔ یقین جانیے قوم عمل کرنے کے لیے نہیں سنتی، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے نا یہ عیب امام زمان کے سپاہیوں میں نہیں ہوں گے، وہ عیب اپنے اندر سے ختم کرتے جائیے۔ من سر یکون من اصحاب القائم فلیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق۔ 5ویں امام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے میرے 12ویں کا سپاہی بنے فلیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق، فرمایا پرہیزگار بن اور اچھے اخلاق اپنا، بخیل سخی ہو جائے، بے پردہ با پردہ ہو جائے، بے نمازی با نماز ہو جائے، آنکھ میں حیا نہیں ہے آنکھ میں حیا آ جائے۔ اور میں معافی چاہتا ہوں اس میں ہم دینداروں کا کام بھی خراب ہے آنکھ کے مسئلے میں۔ فرمایا اللہ یاتکو حریما محرما، ہمارا 12واں اعلان کرے گا جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج میں شامل نہ ہو۔ بہرحال امام اس نے کہا کہ یغزی حیان، کہا کہ یہ جان جاتے ہیں یہ سر جھکا کے جاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ یقین جانو اتنا سواد ہے سر جھکانے میں، جو نوجوان نسل بیٹھی ہے نا، ٹھیک ہے، جنہوں نے داڑھیاں ورب کالی کی ہوئی ہیں میری طرح بڑھاپا تسلیم نہیں کیا وہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے۔ یقین جانیے میں کہتا ہوں کوئی ماں بہن بیٹی گزر رہی ہے، ویڈیو موبائل پہ کوئی گندی آ گئی ہے، اس کو دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا سر چکانے میں مزہ ہے۔ اس کو کبھی چیک کیجیے گا، کبھی امتحان کر کے دیکھیے گا۔ کہ یغزی حیان و یغزا من محابتے کا فلا یکلم الذین یبتسم، کا ایسا امام 25 حج کیے اونٹنی کو ایک چابک نہیں مارا، لیکن روب امامت کے کیا کہنے، جب تک یہ مسکراہٹ نہ آئے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ اچھا قصیدہ ختم ہو گیا، میں آپ کو تنگ نہ کروں زیادہ، قصیدہ ہو گیا ختم، 38 مصرع تھے، قصیدہ ختم ہوا، بادشاہ نے اٹھا کر جیل میں پھینک دیا۔ اصل بات آگے، جیل میں پھینک دیا، جس میں میں پہ اعلان کروں گا کہ اب جو نہیں بولے گا اس کو افسوس بڑا لگے گا، گھر جا کر کاش میں بولتا۔ بادشاہ نے جیل میں پھینکا، 2-4 دن جیل میں رہا، اس کے بعد بادشاہ نے پتہ نہیں رانا ثناء اللہ بھیجا یہ فواد چودھری کو بندہ بھیجا، اس نے کہا بس جاؤ جا کر اس کو کہو اگر طبیعت درست ہو گئی ہے اور جیل سے باہر آنا چاہتے ہو تو پھر میرا بھی ویسے قصیدہ پڑھو جیسا سید سجاد کا پڑھا۔ آج ذاکر پڑھنے والا ہے کوئی نہیں، میں ایک جملہ بیچ میں کہہ جاؤں، لوگوں نے ریساں دا شوق بڑا سی ویسے دیکھو نا، مولا کے نات انگوٹھی دی آیت آئی، لوگوں نے کیمرہ لگوا کر بعد میں بڑی انگوٹھیاں دی، لیکن کاکھی نہیں آیا، کو سمجھ آئی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کہ خدمت میں عرض کروں گا کہ اس نے کہا ویسا قصیدہ مجھے بھی چاہیے، میرے بارے میں پڑھ، جیل سے رہا کر دوں گا۔ اس نے وزیر داخلہ اس نے کہا داخلہ صاحب بات کی کہ اب جاؤ جا کر پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دو کہ میں پڑھوں گا قصیدہ آپ کا، لیکن ایک شرط پوری کرو گے تو تب۔ بادشاہ کے وہ جب وہ ڈیلیگیشن واپس آئے جی سرکار وہ شرط لگاتا ہے، بادشاہ نے کہا شرط اس کو لگائے جو مرضی شرط لگائے، پوری کریں گے، بھوکا بندہ کیا مانگے گا؟ اس نے کہا جو مانگا دے دیں گے، سرے مال سے دیں گے، پاناما سے دیں گے، دے دیں گے، بہرحال کو سمجھ آئی کوئی نہیں، دے دیں گے، بالکل ہم نے اپنی جیب سے تھوڑا دینا، ہم نے مخلوق خدا کا مال اٹھا کر دینا، دے دیں گے اس کو اپنی شرط کہے۔ جب وزیر داخلہ آئے نا تو اس نے کہا بھائی ہاں بھائی وہ تو قصیدہ، اس نے کہا شرط،
اس نے کہ شرط بتا، اس نے کہ شرط ایسے نہیں بتاؤں گا، جب مجمع لگے گا نا پہلے شرط بتاؤں گا، شرط پوری کی پھر قصیدہ پڑھوں گا۔ بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بتاؤں ارمان لگے کہ بعد میں کاش ہم بولتے۔ لو جی مجمع بھرا ہوا تھا، وزیر مشیر سعودیہ کا وزیر، ترکی کا وزیر، راحیل شریف، ہر چیز موجود تھی۔ اس بھرے مجمع میں جب فرزدق کو لایا گیا ہشام کے سامنے، فرزدق ہشام نے کہا قصیدہ پڑھ، فرزدق نے کہا میری پہلی شرط پوری کر۔ اس نے کہا شرط کیا؟ کہاتے ابن و امن مثلا، پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر۔ اچھا اب آخری حدیث چھٹی، مولا سجاد علیہ السلام کی فضیلت ایک قصیدہ پڑھ دیا، اب مولا کی زبان سے امام زمان کا ذکر۔ حدیث میں ایک کی پڑھنی ہے لیکن یقین جانو اس میں پورا زور ہے، اس ایک حدیث میں امام زمان کے فضائل بھی پڑھ جاؤں گا، آپ کی ذمہ داریاں بھی بتا جاؤں گا۔ ذمہ داریاں کیا ہے؟ کمال حدیث ہے، سید سجاد فرماتے للقائم منا غیبتان، ہمارے 12ویں کی 2 غیبتیں ہیں، اما الاولی فستۃ ایام فستۃ اشہر وست سنوات، پہلی 6 سال 6 مہینے 6 دن، اما الاخری فرمایا جو دوسری غیبت ہے جو اب چل رہی ہے، فرمایا یطول امدھا، اس کی مدت طولانی ہوگی۔ دیکھو نا، اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ممبر ہے نا، اگر فرض کرو پڑھنے والے شارٹ ہو جائیں تو میرے محترم بھائی ہیں یہ 5 منٹ 10 منٹ کنٹرول کریں گے، اس کے بعد پھر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب خطیب، کلاس ٹیچر، سرپرست زیادہ دیر غائب رہے نا کلاس سے، کلاس میں چیک کریں ٹیچر بیٹھے، اب کلاس سے باہر جائیے، 2-3 بچوں میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، 2 منٹ بچے فٹ رہیں گے، جب دیکھیں گے نا زیادہ دیر ہو گئی ہے وہ پھر اپنی شرارتیں شروع کر دیں گے۔ فرمایا یطول امدھا، دوسری غیبت کی مدت طولانی ہوگی۔ میں کیوں ہر جگہ پر مولا امام زمان پڑھ رہا ہوں؟ میں عشر محرم پوری اسی پہ پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حتی یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، فرمایا اتنی لمبی غیبت ہوگی، اکثر بندے جو ابتدا میں امام زمان پر عقیدہ رکھتے ہوں گے وہ بالآخر عقیدہ چھوڑ دیں گے، شک پڑ دے کہ پتہ نہیں ہے بھی وہ آئی نہیں رہے، ہم نے 80-82 جنازے اٹھائے پشاور سے آئی کوئی نہیں، 100 جنازے ادھر سے اٹھائے پشاور سے آئے کوئی نہیں ہے، پھر وہ جنازے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے ان پر بھی کوئی نہیں آئے، ٹھیک ہے، چپ سارے چپ ہو گئے۔ اس لیے میں نے پارٹی رکھی کو سب پہ لعنت بے شمار ہے، کیا زرداری، کیا خان صاحب، کیا میاں صاحب، سب پہ بے شمار لعنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی امام حسین کا کچھ نہیں ہے، یہ سارے اقتدار کے، میں صاف صاف بتاؤ سب اقتدار کے، بھوکے اقتدار کے۔ ہارون جب عزت کرتا تھا نا 7ویں امام کی، اور مامون نے اس نے کہا ان کی عزت کیوں کرتا ہے، قید میں ڈالا عزت کرتا ہے، کہا ان جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر تو ان کو جیل میں کیوں رکھتا ہے؟ اس نے کہا میری کرسی کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے ایک جملہ کو اس نے کہا ابا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہا بیٹا اگر تو بھی میری کرسی کے رستے میں آئے گا تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جملہ کہا تو اس کے جملہ آج مشہور ہے، اس نے کہا ملک حکیم، اقتدار کا نہ باپ ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں ہوتا، اقتدار بانج ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے یہ رضی اللہ اور علیہ السلام والے بل پر کئی سادات ایم پی ایز نے بھی سائن کر دیے تھے۔ وہ جی خان صاحب کو کم تھا تو ہم نے کر دیے سائن۔ جی بہرحال میں معافی چاہتا ہوں، انتہائی معذرت خواہ ہوں، یہ سب بھی اس امام میں یہ سارے ننگے ہیں، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس دن سے میں نے ایک فرمان پڑھا ہے 6 امام کا، تھوڑی بہت دلچسپی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ فرمان پتہ کیا ہے؟ بندے نے پوچھا مولا آپ کے 12ویں کا سپاہی کون بنے گا؟ سرکار نے فرمایا الذین یوطئون للمہدی سلطانا، سرکار فرماتا ہے میرے 12ویں کا سپاہی وہ بنے گا جس کو نہ کسی سیاسی کے آنے کا دکھ نہ کسی کے جانے کی خوشی، وہ تو ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے 12ویں حکومت کا رستہ کیسے بناؤں۔
اپنا گھر اس قابل بناتا ہے، اپنی بیوی، بچے، اپنی ذات، محلہ، گاؤں، اپنا صوبہ. اس کی ایک ہی پریشانی ہے، اس کو یہ نہیں پریشانی زرداری صاحب کیسے اقتدار میں آئیں گے، اسے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میاں صاحب لندن سے کب جو ہے وہ فلائٹ بھر کر واپس آئیں گے. اس کو ایک ہی پریشانی ہے کہ میں وہ کون سا کام کروں میرا 12واں ظہور فرمائے. اس کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں. بہرحال خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ اکثر بندے جو کہ امام زمان ارواح فدا کی امامت کے قائل ہوں گے وہ چھوڑ جائیں گے اس عقیدے کو. اچھا مولا پھر کیا؟ سرکار نے بندے نے پوچھا، اس نے کہا مولا یہ چک جلا 6 والے مومن سننا چاہتے ہیں کہ ہم آخر عصر غیبت میں آپ کے 12ویں پر عقیدے پر ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں. سرکار نے 3 شرطیں بتائی ہیں. 3 شرطیں سنو، ممبر اپنی انتہائی محترم بھائی کے حوالے کر دوں. البتہ میں ان کا ٹائم کھا بھی گیا تو انہیں ٹینشن کوئی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 باتیں میں نے ذرا جلدی کرنی ہے، لیکن آپ نے دل کی تختی پر لکھنی ہے. والد صاحب کہتے تھے مجلس وہ ہوتی ہے جس میں ہر بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. وہ مجلس چلے سمجھ کو میں نے کہا جا کے یہ ہے یا کوئی تو وہ مجلس نہیں ہے. لہذا میں اپنا حساب کرتا ہوں، اپنا حساب کریے گا. فرمایا فلا یثبت علیہ، عصر غیبت میں ہمارے 12ویں پر ثابت قدم نہیں رہے گا الا من قوی یقینو، مگر وہ بندہ جس میں پہلی بات یہ ہے اس کا 12ویں پر عقیدہ مضبوط ہے. یقین پکا ہے امام زمان کے ہونے پر. میں ایک اشارہ کرتا ہوں آپ کو، یقین پکا ہے. بحرین کے علماء، وزیر بادشاہ کے پاس اشارے، انار پر کچھ ہستیوں کے نام. دیکھو نا، عزت کے ساتھ بھی لوگوں کی چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور ہمارا مذہب گالم گلوچ والا مذہب ہے بھی نہیں. کچھ ہستیوں کے نام اناروں پر. بادشاہ علماء کو بلاتے ہیں، آپ ان کو مانتے نہیں، ان کے نام کیسے آگے؟ علماء ٹائم لیتے، بچے کو واقعات یاد ہیں. علماء کہتے ہیں ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے. 70 علماء، 70 میں سے پھر 3 زیادہ برجستہ علماء. اور ہر عالم جا کر امام زمان سے توسل کرتے مولا تشریف لائیے، مسئلے کا حل بتائیے، بحرین میں شیعت کو خطرہ ہے. امام زمان پہلے دن نہیں آئے، دوسرے دن، تیسرے دن آئے. جب تیسرے دن آئے نا حضرت مسئلہ فرمایا وہ جاؤ اس کھجور، اس نے باغ میں وہ سانچے رکھے ہوئے ہیں، جب انار کا پھل پڑتا ہے سانچہ چڑھا دیتا ہے. انار جب وہ سائز بڑا ہوتا ہے نام نقش ہو جاتے ہیں. اس نے ایک جملہ اس نے کہا مولا ہماری تو جان پہ بنی ہوئی تھی، تو آپ تیسرے دن کیوں آئے ہیں؟ فرمایا تمہارا مجھ پر ایمان ہی اتنا تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ تیسرے دن یقیناً آ جائیں گے. فرمایا اگر اعتقاد رکھ کر مجھے بلاتے تو میں اسی محفل میں آ جاتا. یقین مضبوط. اچھا اب سوال ہے، چونکہ میں ایک مدرسے کا استاد ہوں، کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، یہ یقین پکا ہوگا کیسے؟ اس میں ہم پڑھنے والوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، سامعین اور بانیان نے، خاص طور پر بانیان نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. دیکھو نہیں، مہربانی کرو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بانیان بیٹھے ہو، جس اہل علم کو بلاتے ہیں اپنا فریضہ سمجھ کر پہلے کال کریں. ہاں قبلہ پروفیسر عابد صاحب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں فلاں تاریخ کی، اللہ پروفیسر صاحب کو صحت دے. آپ کے قبلہ آپ نے ہماری مجلس میں جب تشریف لانا ہے اس دن کم از کم 20 منٹ امام زمان کا ذکر سنانا ہے. اور اس میں خاص طور پر ایک بات کہ آپ نے ایک دلیل دے کر ثابت کر کے جانا ہے ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. آج دیکھیں نا ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت کوئی امام زمان نہیں ہے. وہ کہتے بعد میں ولادت بعد سعادت ہوگی، پھر منصب امامت پہ فائز ہوں گے، پھر قیام کریں گے، پھر وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے اہل سنت بھائی. ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں. وہ کہتے لمبی زندگی اتنی نہیں ہو سکتی. حضرت نوح کی ماشاءاللہ کافی لمبی زندگی قرآن میں مثال موجود ہے. حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. حضرت خضر ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے. پر لمبی عمر والی باتیں یہ ان کو شک میں ڈالتی ہیں، لیکن پر کوئی بات نہیں، ان کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ ہے. تو یہ اپنے جوانوں کو مطمئن کیجئے کہ امام زمان ہے، یعنی ہر دور میں ایک امام ہونا ضروری ہے. اس پر آپ ڈیمانڈ کریں، ابھی نہیں، اور پڑھنے لکھانے چ نہیں آکھنا. یہ جب کال کرتے ہیں اس وقت پہلے قبلہ آپ کو 2 مہینے بعد مجلس کی دعوت ہے، آپ نے امام زمان کا ذکر کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر ایک دلیل ایسی دینی ہے جس سے شیعہ جوان مطمئن ہو جائے امام زمان ہے.
پتہ ہے وہ یہ جو جوان ہے نا موبائل والے، انجینئر انتہائی چلاک آدمی ہے. وہ جس طرح پرانے دور میں نہیں تو پٹھان بندے بچے اغوا کرتے تھے، اے پتر ٹافی لے لے، وہ ٹافی لیندے اس وقت رومال سنگا کے لے جاندے سن. وہ آپ کو چھوٹ چھوٹ ٹافیاں دیتا ہے شیعوں کو. شیعوں تمہارا ماتم صحیح ہے، رونا حسین پہ عبادت ہے، یہ ٹافی دیتا ہے. میری والدہ کہتے ہیں شیعہ کامیڈی بولی ہے، وہ کہتا رونا ثواب ہے. وہ والدہ صاحب کہتی تھی کہ یہ شیعہ کو اتنی بولی، علی کا نام لے کر جیب کاٹ لو اور دن ٹھیک کا کاٹ لو. حالانکہ بندی کو سادہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ہاتھ کھولنے پر ہمیں ریلیف دیتا ہے کہ ٹافی ہے چھوٹی، اس کا رومال ہے وہ جو سنگا کر بے ہوش کرتا ہے. جوان کہتے ہیں بندہ بڑا چنگا، ساری نماز نہیں مان گیا، لیکن وہ ساتھ آپ کو امامت پہ ٹیکا لگاتا ہے. کہتے امامت ہے ہی کوئی نہیں، تمہارا امام کہاں ہے، 12واں امام کدھر ہے، مجھے اس کا واٹس ایپ نمبر دو. میں نے کہا تھا، میں نے کہا بے وقوف انسان اگر واٹس ایپ نمبر دلیل ہے کسی کے ہونے کی تو پھر اللہ کا واٹس ایپ نمبر دے، خدا کا واٹس ایپ نمبر، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واٹس ایپ نمبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واٹس ایپ نمبر دے، حضرت عیسیٰ کا واٹس ایپ نمبر دے. بہرحال ہمیں اپنے جوانوں کو مطمئن کرنا ہے. اور میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں بیچ میں، غائب امام پر عقیدہ رکھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. سید الساجدین نے فرمایا من ثبت علی دیننا فی زمن غیبت قائمنا، فرمایا فاجرہ مثل 1000 شہید شہداء احد و بدر. فرمایا جتنا ثواب حضرت حمزہ جیسے 1000 شہیدوں کو احد اور بدر میں ملا ہے، فرمایا امام زمان پر عقیدہ رکھنے کا غیبت میں اتنا ثواب ہے. یا علی لسان دل مطمئن، یہ اطمینان آئے گا جب دلیل ہوگی. ہر مجلس میں ایک عالم سے ایک دلیل کی ڈیمانڈ کریں، لیکن پہلے جب دعوت دیں کہ بلا اپنے دلیل سے ثابت کرنا ہے امام ہے. میں آج خود آغاز کرتا ہوں، میں ایک دلیل دینے لگا ہوں اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں میں ملک چھوڑ کر انگلینڈ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں اپنی بات کا پہرا دوں گا. میں ایک دلیل دیتا ہوں امام زمان پر، کوئی مائی کا لال رد کر کے دکھائے، کیونکہ یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد امام محمد باقر علیہ السلام کی دلیل ہے. بندے نے پوچھا تھا نواز پیغمبر یہ تو بیان فرمائیے ہم غائب امام کو کیسے ثابت کریں گے؟ سرکار نے فرمایا خاصموہم بسورۃ القدر، فرمایا جو امام زمان کے وجود کو نہ مانے اس کے سامنے سورہ قدر کو پڑھا کر. اور یہ سورہ انا انزلنا شیعو تمہاری سورت ہے، سنیے کہ کیسے. فرمایا فَإِنَّهَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ. سرکار نے فرمایا پاک پیغمبر سب سے بڑی دلیل تھی امامت پر. 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے من کن تو مولا فرمایا تھا، لیکن فرمایا نبی کے بعد سب سے مضبوط دلیل جو امامت کو ثابت کرتی ہے سورہ انا انزلنا. تو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ فرمایا فَإِنَّا سَيَّدَةُ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین کی سردار ہے. ہماری روایات میں جو بندہ فریضہ نماز میں ایک دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. واجب نماز میں انا انزلنا پڑھتا ہے، قبر پر بیٹھ کر 7 دفعہ انا انزلنا پڑھے گا. فرمایا وہ قبر صاحب قبر اور پڑھنے والا معاشر کی گھبراہٹ سے بچ جائے گی. وہ جس دن انسان اپنی بیوی بچوں ہر چیز سے بھاگے گی، فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ٹھیک ہے، ہر دور میں. اور یہ میرا چیلنج ہے، انجینئر کو بھی چلائی چلے اسے بھی چیلنج ہے، اور اس نے چیلنج کیا تھا امامت پر. شیعوں کو چیلنج ہے. آفتاب پاکستان آفتاب حسین جوادی صاحب نے اس کو للکارا، ابھی تک جواب کو نہیں آیا. اور یہ بات لکھ لو، یہ جواب آنا بھی کوئی نہیں ہے. میں کم پڑھتا تھا 1993 میں، اس سعودیہ میں ایک پوری یونیورسٹی بنی تھی الغدیر، علامہ امینی کی کتاب کا جواب دینے کے لیے. ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یقین جانو شیعہ سنی رولا ہی مک جائے اگر مولوی کتاب میں لکھی ہوئی بات عوام کو سنا دے. گل وہ ہوشام علی ہے. ہوشام نے نہیں کہا تھا کہ اس نے کہا یہ کون ہے، کو میں نے نہیں پتہ کون ہے. اسے پتہ کہ سید سجاد کا تعارف کروا دیا، لوگ مجھ پہ لعنت بھی نہیں بھیجیں گے. مولوی کو پتہ ہے میری دال روٹی باندھ ہو جائے گی، شیعہ سنی ایک پیج پر آ جائیں گے اگر کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر سنا دیا.
سرکار یہ بھائیوں کی کتاب، میں نے کہا میں انگلینڈ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بھائیوں کی صحیح کتابوں میں روایت ہے، ممات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا، وہ جہل کی موت مرے گا۔ کیوں نہیں سناتے اپنی عوام کو؟ بھائی اگر ہر دور میں ایک امام کی معرفت ضروری ہے تو ماننا پڑے گا نا امام ہے، پھر تو نہیں سمجھ آئی، امام ہے تو معرفت امام ہر دور میں ضروری ہے۔ بہرحال فرمایا یہ تمہارے دین کی سردار ہے، وغایت علمنا، فرمایا ہمارے علم کی آخری حد بھی سورہ انا انزلنا ہے۔ عجیب ہے، ہمارے علم کی آخری حد سورہ انا انزلنا ہے۔ مولا اس کا کون سا حصہ؟ فرمایا اس کی آخری آیت، تنزل الملائکہ، میرے چیلنج انجینئر وغیرہ جو اس لیول کے بندے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر۔ انجینئر کہتا ہے کہ بعد از پیغمبر زمین و آسمان کے بیچ میں رابطہ کوئی نہیں ہے۔ ذرا رابطہ سن، زمین و آسمان کا رابطہ سن، نبی کے بعد جو زمین و آسمان کا رابطہ ہے اسے ہم امام کہتے ہیں۔ اچھا فرمائے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر، فرمائے شب قدر جب آتی ہے ہر سال، روح الامین اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارے نانا کی 23 سالہ زندگی میں جب بھی شب قدر آتی تھی ملائکہ ہمارے نانا پر اترتے تھے۔ ہمارا نانا دنیا سے چلا گیا لیکن قیامت تک شب قدر بھی آئے گی، ماہ رمضان بھی آئے گا، ہر شب قدر ملائکہ بھی آئیں گے۔ ملائکہ کا ہر شب قدر آنا بتاتا ہے ہر زمانے میں کوئی حجت خدا موجود ہے، حجت خدا موجود ہے۔ بہرحال تنگ نہ کروں زیادہ، ایک دلیل ہر مجلس میں ہو امام زمان کو نبر تک کہ جوانوں کا دل مطمئن ہو، اور جوانوں کو بھی درخواست ہے اگر انجینئر جیسے تھرڈ کلاس بندے کی کوئی بات آپ سنتے ہیں امامت کے خلاف، علماء کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا تھا وہ شہر چھوڑ جا جس میں عالم نہیں ہے، حکم ہے، ہاں وہ شہر چھوڑ جا، وگرنہ دین محفوظ نہیں رہ سکتا تیرا۔ عالم تیرا محتاج نہیں ہے، فرمایا تو عالم کا محتاج ہے، وہ تیرے عقیدے کا ذمہ دار ہے، تیری آخرت کا۔ تنگ نہ کرو، ذرا ٹائم تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قوی یقینو، وہ بندہ ثابت قدم رہے گا جس کی یقین مضبوط ہوگا۔ دوسرا فرمایا صحت معرفتو، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہوگا غیبت میں جس کو 12ویں کی صحیح معرفت ہوگی۔ معرفت امام زمان ہے کیا؟ اشارہ کروں گا، ٹائم تفصیلات کا کو نہیں رہ گیا۔ ابو ظریف صحابی ہے امام عسکری کا۔ 11ویں امام کی ایک مشکل یہ تھی کہ حضرت ہر بندے، اب گھبرائے تو نہیں بیٹھے، یا علی علیہ السلام، حضرت کی مشکل یہ تھی کہ حضرت ہر بندے کو امام زمان دکھا نہیں سکتے تھے، جان کو خطرہ تھا، لیکن بالکل چھپا بھی نہیں سکتے تھے، بالکل چھپا دیتے، لوگوں نے کہنا دنیا میں آئی کوئی نہیں ہے۔ سرکار خاص بندوں کو امام زمان کی زیارت کرواتے تھے، ان خوش نصیبوں میں ابو ظریف کا نام بھی شامل ہے۔ ابو ظریف آیا، اس نے کہا من صاحب الامر بعدک، مولا آپ کے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ فرمایا ابنی، میرا بیٹا۔ اس نے کہا مولا آپ کا بیٹا آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جا فلاں کمرے میں۔ کہتے ہیں جب اس کمرے میں گیا میں نے دیکھا 3 سال کا بچہ ہے، سر سجدے میں ہے، سجدے سے سر اٹھا، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی چل فرما، سجدے سے سر اٹھایا۔ سرکار نے فرمایا یا ابا ظریف، اے ظریف کا بابا۔ 3 سال کا بچہ سرکار، اے ظریف کا، حل تعرف تو میری معرفت ہے؟ اس نے کہا نام انت مولائی وابن مولائی، بالکل آپ میرے آقا اور آقا کے فرزند ہیں۔ فرمایا لیست هذه معرفت، یہ تو میری معرفت ہی نہیں ہے، یہ تو میری معرفت نہیں ہے کہ میرا نام پتہ اور میرے والد کا نام، یہ کون سی معرفت ہے؟ اس نے کہا مولا پھر اب خود فرمائیے ما ہی معرفتکم، آپ کی معرفت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 2 باتوں پر ایمان رکھنا میری معرفت ہے۔ پہلے انا خاتم الاوصیاء، چلو میں زور ہی نہیں لگاتا، انا خاتم الاوصیاء، میں وہ ہوں جس پر امامت کا سلسلہ ختم ہے۔ یہ دیکھو نا، آپ میری بات سمجھیے گا، یہ 5 دریا ملتے ہیں نا جا کر، 5 ند پہ جا کر ملتے ہیں نا، وہاں پر ایک ہیڈ بنا ہوا ہے، اس ہیڈ پر سارے دریا اکٹھے ہوتے ہیں نا جب جا کر، تو وہ پھر بڑا مضبوط بند ہے،
چھوٹا موٹا بند نہیں برداشت کرتا، اتنا زیادہ پانی سر. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، فرمایا میں وہ مضبوط اللہ کی چٹان ہوں جس پر سارے انبیاء اور اوصیاء کے کمالات رک جاتے ہیں. یا علیہ السلام. میں جلدی اشارہ کرتا ہوں بھائی کے 4-5 منٹ میں شاید کھا جاؤں گا، اشارہ جلدی کرتے جاؤں. اس اہمیت کی وجہ سے ایک بات یاد رکھے، معصوم کبھی کسی کو بڑھا چڑھا کر بیان ہم کرتے ہیں. استاد العلماء سرکار علامہ، البتہ ادھر ادھر کم ہے، ذاکرین کے مجمع بڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ابو الفساد اور پتہ نہیں کیا وہ عجیب و غریب قسم کے القاب ہوتے ہیں، سلطان الواعظین، فخر الواعظین، شمس العلماء، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا لقب مطلب وہاں پر دیے جاتے، مفسر قرآن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ائمہ کسی کے بارے میں مبالغہ نہیں کرتے، کسی کو کبھی بھی حد سے بڑھا کر بیان نہیں کرتے، جو جس اہل ہے اس کو اتنا ہی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا نا ختم الاوصیاء، مجھ پر امامت کا سلسلہ ختم ہے. امیر المومنین اس عظمت کے ساتھ کیا فرماتے تھے، وا شوقا الی رؤیت، فرمایا میں علی اپنے 12ویں کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں. سید الشہداء سے بندے نے پوچھا حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہوگی؟ فرمایا لا، ابھی نہیں ہوئی. پھر فرمایا اور اپنا میرے ایک ایمان ہے، اب بھائی احمد علی ہیں، ہمیں کئی گناہوں سے آپ کی دی ہوئی عزت بچاتی ہے. رات کو میں 1-1:30 بجے واپس آ رہا ہوں، موبائل میرے پاس اگلی پچھلی سیٹ پر ہوں، ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے ہوں، چلو اسے نہیں پتہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں کوئی گندگی دیکھنے لگوں نا، یار آج وہ چک جلہ میں سادات نے کتنی میری عزت کی یار، اتنی عزت ایک نظر میں، یہ کرتوت میرے اگر پتہ چلے تو وہ کیا ان کے دل پر کیا گزرے گی. اپنے مقام کا ادراک کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے. آپ منتظر امام ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اپنا مرتبہ پہچانیں گے. اور پھر ایک نگاہ حرام میں نہ بیچے بندہ اپنا مرتبہ. میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. جب اس نے کہا مولا حل ولد المہدی، کہ آپ کا 12واں پیدا ہو چکا ہے؟ فرمایا لا. پھر فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، فرمایا کاش میں اس زمانے میں ہوتا جب اس کا امامت کا زمانہ، اللہ اکبر، کاش میں اس کے زمانے میں ہوتا، لخدمتہ ایام حیاتی، میں زندگی اس کا خادم بن کر گزار دیتا. سید الشہداء جس کے سارے نبی ممنون ہیں، جس کی خدمت کی تمنا کرے اسے امام زمان کہتے ہیں. مولا کائنات فرماتے کاش میں اس کا چہرہ دیکھتا. اور پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا، فرمایا تم میرے صحابی ہو لیکن کچھ لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں. مولا وہ کو فرمایا آخر زمان کے لوگ، مولا وہ کیا ہوا بھائی، ہم تو آپ کی چمن رسالت کے پروانے، آپ کی آنکھ کو، آپ کی چہرے کو دیکھنے والے، آپ کا ہاتھ چومنے والے، مولا آپ کے پسینے کو تبرک کے طور پر رکھنے والے، اور ہمیں خالی صحابی بھائی نہیں کہتے. ان میں کیا خاص پتہ ہے چک جلہ والے آپ ان کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ بڑا جملہ میں اوورال میں سارے موجیاں والے، سارے اقبال شریف صاحب، بھائی جان، سارے جتنے بھی ہیں، بھائی منصر مادی صاحب، ان کے بھائی میجر نصیر صاحب، ٹھیک ہے، اللہم صلی اللہ علیہ جل فرج محمد. ہمارے کل یا علی لسان. اچھا، اس نے صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی ان میں کیا خاص بات ہے، آخر زمان کے لوگ ان کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا تم نے میرے ہاتھ پر 4444 معجزے دیکھے تو ایمان لائے، لیکن فرمائے وہ زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لے آئیں گے. میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی مجلس میں، بھلے ذاکرین کا والا مجمع میرے سامنے، اشارہ کرتا ہوں عالم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. میں نے ذاکرین کی بڑی بڑی مجلسوں میں کہا، میں نے کہا 10 ذاکر بلائیں، ایک عالم ضرور بلائے، چونکہ عالم کا آپ کی مجلس میں ہونا اس بات کی دلیل ہے آپ سیدھے رستے پر چل رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی جب وہ نہ امام کو دیکھیں گے